ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی رسول، شاہوں کے تاج، تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں۔ کشتی ملت کے کھے ونہار سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مقدس بارگاہ میں بادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو اب سے پہلے سے سورۃ الحجرات کے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، تو اب ان کے بعد والی آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے، جس کا مطلب ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اگر کسی موقع پر نزاع ہو جائے، آپس میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے، تو ان میں صلح کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بھائی کا لفظ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے جو ہم بھائی ہیں، ان میں ایک رشتہ تو حقیقی بھائی کا ہے جو ایک ہی ماں سے اور باپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ ہے جو خالہ زاد بھائی کہلاتا ہے، کوئی چچا زاد بھائی کہلاتا ہے، کوئی ماما زاد بھائی کہلاتا ہے، کوئی پڑوس کے لحاظ سے بھائی کہلاتا ہے، اور ایک رشتہ ہے انسانی رشتہ جو بحیثیت انسان کے تمام انسان بھی آپس میں بھائی ہیں۔ اور ایک یہ رشتہ ہے جو ایمان کا رشتہ ہے۔ اس آیت میں، اس اللہ کے حکم میں ہمارے حقیقی رشتوں کا یا خالہ زاد یا ماما زاد یا پھوپھی زاد کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہاں حکم ہو رہا ہے ایمانی رشتے کے بھائی کے تعلق سے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی آپس میں نزاع ہو جائے، نا اتفاقی پیدا ہو جائے، تو ان میں صلح کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایمان کا رشتہ اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور ہے کہ ہر رشتے سے زیادہ طاقتور یہ ایمان کا رشتہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا رہنے والا ہو، شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ایک آپ اس بات کو اچھی طرح محسوس کر لیں کہ کلمے کی بنیاد پر آپ کے دلوں میں اس کے لیے خود بخود جگہ بن جاتی ہے، اور آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہمارا ایمانی بھائی ہے، کلمہ گو بھائی ہے، کلمہ گو مسلمان ہے۔
اتنا مضبوط ہے یہ رشتہ ایمان کا رشتہ۔ افسوس ہم ذرا سمجھیں کہ ہم دینی بھائی آپس میں کس طرح سے ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے جا رہے ہیں، اور قطعاً ہمیں اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جس قرآن پر، جس اللہ کے حکم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت ہم تیار رہتے ہیں، لیکن اس قرآن کی قدر و قیمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کو ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمانی رشتے کو اتنا مضبوط بناؤ، اور یہ مضبوط کس طرح سے بنتا ہے کہ آپس میں دینی رابطہ ہو، ایک دوسرے کے لیے دل میں ہمدردی اور خلوص ہو، جس طرح سے اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، اسی طرح سے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی اچھا سوچیں اور اچھی ہی چیز کو پسند کریں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کریں۔ آیت پاک میں آگے جو لفظ ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم ہر وقت تھر تھراتے رہو یا کانپتے رہو، بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے تقوا اللہ، یعنی اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پرہیزگار بنو، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے پیارے محبوب کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، اور اپنے اندر پوری طرح سے یہ احساس رکھو کہ ہمارا رب ہمیں جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، سب کچھ اسے ہمارے حال معلوم ہے۔ ہر وقت اس بات کی فکر رکھو اور پرہیزگار بن کر رہو۔ لعلکم ترحمون، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہوا کرتی ہیں، ان پر اللہ کی رحمت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے آگے کی جو آیت ہے، اس آیت کے نزول کے کئی واقعات ہیں، چونکہ اللہ کا کلام جب جب نازل ہوا، حالات اور واقعات کو دیکھ کر اور انہی کے تعلق سے، اور جب بھی کوئی قانون بنا کرتا ہے تو وہ حالات ہی کی بنیاد پر قانون بنایا جاتا ہے، تو جب جب جیسے حالات ہوئے ان حالات کو دیکھ کر اللہ کا یہ قانون آتا رہا۔ تو اس آیت کے نزول میں کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ صحابی رسول ثابت بن قیس بن شماس، ان کو ثقل سماعت تھا، یعنی یہ کم سنتے تھے۔ تو جب اللہ کے پیارے محبوب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو صحابہ کرام ان کو آگے جگہ دیتے تاکہ یہ آگے بیٹھ کر حضور کے قریب بیٹھ کر اچھی طرح سے حضور کے فرمان کو سن سکیں۔ تو اکثر یہی معمول تھا، لیکن اتفاق تھا کہ ایک دن صحابی رسول ثابت بن قیس مجلس شریف میں آنے میں ان کو دیر ہو گئی اور بہت تاخیر سے آئے، یہاں تک کہ مجلس شریف پوری بھر چکی تھی اور سارے لوگ وہاں بیٹھ چکے تھے۔ اب جب یہ آئے تو چونکہ عادت کے مطابق یہ آگے ہی کی طرف جانا چاہتے تھے اور چلے بھی گئے، حالانکہ کسی بھی مجلس کا قاعدہ یہ ہوا کرتا ہے، اور اس وقت بھی یہی دستور تھا، یہی قاعدہ تھا کہ اگر کوئی شخص بعد میں آیا تو وہ پیچھے ہی بیٹھ جائے یا کھڑا رہے، لیکن لوگوں کو پھلانگتے ہوئے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش نہ کرے، آگے جانے کی کوشش نہ کرے، چونکہ یہ انداز، یہ عمل اس کا لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا شمار ہوتا ہے۔ تو یہی مجلسوں کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے، یہی قاعدہ ہوا کرتا ہے
لیکن چونکہ وہ صحابی رسول ثابت بن قیس روز روز وہ آگے ہی جگہ پاتے تھے، تو ان کی عادت میں یہ بات آ چکی تھی، انہوں نے اس بات کا لحاظ نہ رکھا اور لوگوں کو چیرتے ہوئے ایک دوسرے کے شانوں کو پکڑتے ہوئے ہٹاتے چلے گئے اور جگہ بناتے بناتے یہاں تک کہ وہ آگے پہنچ گئے اور حضور کے اور ان کے درمیان میں صرف ایک ہی شخص رہ گئے، ان کے پیچھے جا کر کے وہ بیٹھ گئے۔ حالانکہ ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں۔ جب کچھ دیر کے بعد میں کچھ روشنی ہوئی اور دن کا اجالا زیادہ پھیلا تو ثابت بن قیس صحابی رسول نے اپنے آگے والے شخص کے لیے ان کا جسم دباتے ہوئے تھوڑا انہوں نے ان کو دیکھنا چاہا اور یہ جاننا چاہا کہ یہ ہے کون جو یہ ہٹے نہیں۔ جب ان کا جسم دبایا گیا کہ کون، انہوں نے کہا کہ میں ہوں فلاں، تو انہوں نے کہا اچھا، ان کی ماں کا نام لے کر کہا کہ اچھا فلانی کا لڑکا، اور ان کے کہنے کا انداز یہ تھا کہ اس کو حقارت کی طرح سے ان کو کہا گیا، اور اس طرح کے لفظ کے فلانی کا لڑکا اور اس کا، یہ اس دور میں ایک آر دلانے کے لیے، یعنی غصہ دلانے کے لیے یا اس کی ایک توہین کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا کرتے تھے۔ تو ایک تو واقعہ یہ ہوا چونکہ وہ بات آئی اور اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی محسوس فرمایا۔ ایک دوسرا واقعہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت کا جو نزول ہوا یہ قبیلہ بنی تمیم کی وجہ سے اس آیت کا نزول ہوا، چونکہ قبیلہ بنو تمیم یہ لوگ مالدار لوگ تھے، تو یہ مالدار لوگ جو تھے ان صحابہ کو، جیسے حضرت عمار، خباب، بلال، صہیب اور سلمان وغیرہ، یعنی جو غربت زدہ صحابہ تھے، غریب صحابہ کو ان کی غربت کی بنیاد پر ان کو اس طرح سے چڑھا دیا کرتے تھے کبھی کبھی، اور ان کو آر دلایا کرتے تھے، ان کی توہین کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے واقعات سامنے آئے۔ پروردگار عالم نے آیت کا نزول فرمایا، اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں پر ہنسیں، عجب نہیں کہ ہنسنے والوں سے یہی بہتر ہوں جن پر تم ہنستے ہو۔ اور پھر آگے کے جو الفاظ ہوئے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں عورتوں پر ہنسیں، عجب نہیں کہ ان ہنسنے والیوں سے وہی بہتر ہوں جن پر یہ ہنس رہی ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم آپس میں تانا دو، جیسے کیا اکثر ہم لوگوں میں یہ چیز ہے کہ اگر کسی کو کوئی ہدیہ دے دیا، کسی پر کوئی احسان کر دیا، ارے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا، میں نے تمہیں فلاں ہدیہ دیا تھا، میں نے تم پر اتنا کچھ مال لٹایا ہے، ہر طرح کی خدمت کرنے کے بعد، تحفہ دینے کے بعد یا احسان کرنے کے بعد اس پر تانا دیا کرتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی اس طرح کی باتیں تھیں، تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ آپس میں تانا دیا کرو، یعنی یہ تانا دینا جو ہے یہ تمہارا بہت غلط ہے، اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا، کسی کو کوئی ہدیہ دے دیا ہے تو وہ دے دیا اور احسان کر دیا، اب اس پر تم
تانا زنی مت کرو، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ ولا تنابزوا انفسکم اب، اور نہ تم برے ناموں سے پکارو کسی کو، جیسا کہ ہم دوسرے کی قدر ہی نہیں کرتے، اسے جس طرح سے چاہیں اس کو چاہیں مذاق کے طور پر یا اس کی توہین کرنے کے لحاظ سے ہر طرح سے اس کو غلط غلط نام دے کر پکارتے ہیں۔ یاد رکھو جو اس طرح ایک دوسرے کو غلط ناموں سے پکارتے ہیں یا ان کے عیبوں سے ان کو پکارتے ہیں، وہ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ وہ دوسروں میں تو کیا عیب نکالتے ہیں بلکہ وہ خود ہی عیب والے ہیں۔ ولا تنابزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسروں کو برے ناموں سے مت پکارو۔ بیسل اسم الفسوق بعد الایمان، ذرا سوچو کتنا برا نام ہے ایمان لانے کے بعد میں تم فاسق کہلاؤ۔ یعنی ایمان لا چکے، سب کچھ سمجھ چکے، اور اچھے بننے کے بعد بھی تم خود کو فاسق کا نام کہلواؤ اپنے لیے، یہ بہت برا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہیں کرتے، اپنی غلطیوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، اپنی غلط حرکتوں سے باز نہیں آتے، اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے، تو سمجھ لو وہ کہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم خود اپنا حساب بھی کرتے چلیں، اور جو ہمارے حق میں برا ہو اس کو چھوڑیں، جو ہمارے حق میں اچھا ہو اس کو اپنائیں۔ اللہ صحیح عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر